اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے دا غلاف کالا دور لہرائنی، کعبے دا غلاف کالا دور لہرائنی، منگو نی دعا اللہ سب نو بلائنی، خانے کعبے جاندے حاجی کر دے تو آفنی، خانے کعبے جاندے حاجی کر دے تو آفنی، نالے حاجی روندے نالے چوم دے غلافنی، حج دا خطاب سونا مل جائے سانو نی، حج دا خطاب سونا مل جائے سانو نی، منگو نی دعا اللہ سب نو بلائے نی، پاک مدینے دی کی شان سناواں میں، پاک مدینے دی کی شان سناواں میں، روزے پاک دے نظارے کی بتاواں میں، حج دے نظارے اللہ وکھرے بنائے نی، حج دے نظارے اللہ وکھرے بنائے نی، منگو نی دعا اللہ سب نو بلائے نی، کعبے دا غلاف کالا دور لہرائے نی، منگو نی دعا اللہ سب نو بلائے نی۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر سب کو؟ جی آواز ٹھیک ہے، شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل باب المساجد کی۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، ٹھیک ہے؟ رواہ الترمذی۔ جی۔ وعن طلق ابن علی وان طلق ابن علی قال خرجنا وفدا الی رسول اللہ صلی اللہ طلق علیہ بن وسلم، علی کہتے ہیں ہم نکلے وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فبایعناہ وصلینا معہ۔ اچھا ہم نے آپ سے بیعت کی، کیا کی؟ اور ہم نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا دے۔ معاملہ کیا کرنا؟ جی سب ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، وعدہ لینا۔ ہاں شاباش، بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا، کسی کے ساتھ عہد کر لینا کہ ہم یہ، جیسے آپ عہد کریں، میں آپ سے عہد لوں کہ آپ عہد کریں میرے ساتھ کہ آپ نے پوری زندگی حدیث پڑھنی ہے، بخاری پڑھنی ہے، مشکات پڑھنی ہے، میں جیسے آپ سے عہد لوں
ایسے اللہ کے رسول یہ بیعت ہے. وہ پیر بھی بیعت لیتے ہیں نا مریدنیوں سے، بھئی عید کرو، تم نے پردہ نہیں کرنا ہم سے. استغفر اللہ. کیوں؟ اگر آپ نے منہ چھپا لیا، پردہ کر لیا، تو قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ، ہم پہچانیں گے کیسے آپ کو؟ یہ بھی ایک بیعت ہے. اللہ اس سے ہمیں بچائے. ہم نے بیعت کی آپ سے، اور ہم نے نمازیں پڑھی آپ کے ساتھ. وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيَةً لَنَا. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری زمین میں ایک گرجا ہے، بیعتن، جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، بیع. فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ. ہم نے آپ سے مانگا آپ کے وضو کے بچا ہوا پانی، آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی. پانی. یا رسول اللہ وضو کریں اور آپ ہمیں بچا ہوا پانی عطا فرمائیں. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ. آپ نے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا، آپ نے کولی کی. ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ. پھر اس کو ڈال دیا، اس کو ہمارے لیے ایک اداوا میں نا، لوٹے میں، برتن میں. وَأَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوا. اور آپ نے ہمیں حکم دیا، فقال آپ میں اخرجوا، چلے جاؤ. فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ جب تم آؤ اپنی سرزمین میں، فَاكْسِرُوا بَيْعَتَكُمْ. بیعتکم، و بیع قرآن میں آتا ہے، توڑ دو اپنے وہ بیع کو. وہ وَانْزَهُ. کیا اس کا معنی کیا ہے؟ گرجے کو. ونزہو، جی ونزہو. وَانْزَهُ مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ. اور چھڑک دو اس کی جگہ یہ پانی. وہ جو ہے نا عبادت گزار گاہ، وہ بیع گرجا، اس کو توڑو اور اس کی جگہ پانی چھڑکو. ٹھیک ہے، آگے. وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا. اور اس جگہ مسجد بنا لو. قُلْنَا إِنَّ الْبَلَدَ قلنا ان البلد، بَعِيدٌ. لفظ سے پڑھے، قلنا ان البلد بعید. ہم نے کہا جی ہمارا شہر تو بہت دور ہے. وَالْحَرُّ شَدِيدٌ. شدید، ان البلد بعید. والحر نہیں پڑھنا، والحرا انا پر اس کا اسم ہے نا. شدید، اور گرمی سخت ہے. وَالْمَاءُ يُنْشَفُ. اور پانی خشک ہو جائے گا. فَقَالَ مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ. اور پھر عرب کی گرمی ہے، فرمایا مدوہ من الماء، اس میں اور پانی شامل کر لینا. فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طَيِّبًا. یہ نہیں زیادہ کرے گا اس کو مگر پاک ہونے میں. جیسے پانی اور ڈالو گے اس کی پاکی میں، اس کی برکت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. رواہ النسائی. روایت کیس کو نسائی نے. وان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد. رسول حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ببناء مسجد. مسجد بنانے کا. فی الدور وان ینتف. فی الدور محلوں میں، گھروں میں، محلوں میں مسجدیں بناؤ. اور اس بات کا حکم دیا وَأَن، لفظ صحیح پڑھیں، وان ینظف. اور آپ نے یہ حکم دیا کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے. ان ینظف، فاعل مذکر غائب، فعل مضارع مجہول. ویطیب. اور انہیں طیب، پاک صاف، یعنی خوشبو لگائی جائے. مسجد کے اندر سے خوشبو آنی چاہیے. رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد، مجھے نہیں حکم دیا گیا مسجدوں کو چونے گچ کرنے کا. مسجدوں کو چونے گچ کرنے کا.
قال ایک کو ابن ضروری نہیں کہ مثلا پکیاں ہی بنانیاں نے، بناؤ جیسی بھی بناؤ، یہ نہیں مجھے حکم دیا گیا کہ ماربل لگاؤ، ٹائل لگاؤ، چونا لگاؤ۔ آج کل تو پھر ماشاءاللہ لوگ عمارتوں میں فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نال دی مسجد ٹائل لگی اسی نہ لائیے، اسی وہ اتوں لیا نے چونیاں تو اسی لاہوروں لیا کے لاواں گے، چنگی مہنگی ٹائل لاواں گے۔ تشیید شید یشید تشیید، مسجدوں کو چونے گج کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ قال ابن عباس لا تزخرفنها، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لا تزخرفنها، تم ضرور مسجدوں کو سجاؤ گے، کما زخرفت الیہود والنصارى، تھوڑا جیسے سجائی یہود و نصارہ نے۔ تھوڑا سا منہ قریب رکھے نا، آواز آئے آپ کی۔ رواہ ابو داود۔ وان انس قال پہلے قال کیا ہوتا تھا؟ مسجدیں کچی، نمازی پکے، پکے۔ آج مسجدیں پکی، نمازی کچے، نمازی کچے، نمازی لبدئی کوئی نہیں ہیں، نماز میں مسجدیں خالی، جمعے میں مسجدیں خالی، ایسے ہی ہیں، مسجد پڑھنے آ جاتے ہیں۔ ویسے آپ اللہ کی تعریف کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ تو جمعے کی بات کرتے ہیں، آپ نے جلسہ رکھا گرمی میں، پرسوں جلسہ گرمی تھی نا، کتنی گرمی تھی، آپ کی مسجد تو جلسے میں بھر گئی، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ اور جو جمعے میں ادھر تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی، جمعہ پڑھنے والوں کی، ہم تو حیران ہو گئے۔ پچھلا جمعہ، اس سے پچھلا جمعہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ رمضان کے جمعے، اندر سے مسجد فول، باہر سے فول، اس سے نیچے مجمع، صفیں، لیٹرینوں تک صفیں ہی صفیں۔ لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے ہیں، دھوپ میں۔ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ قیامت کی نشانیوں میں سے ان یتباہی الناس ان یتباہ الناس، فی المساجد، اللہ، لوگ فخر کریں گے مسجدیں بنانے میں۔ رواہ ابو داود والنسائی والدارمی وابن ماجہ۔ کوئی بہت شادر نادر، کوئی بہت کم آپ کو کچی مسجد ملے گی۔ ویسے میری بڑی خواہش رہتی ہے کوئی کچی مسجد ہو، اس میں کوئی پرانی سی چٹائی ہو، اس میں میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کروں، اللہ سے کچھ مانگوں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کروں، اللہ سے التجا کروں، دنیا آخرت کی جو میری خواہشات ہیں وہ میں اللہ سے پوری کرواؤں۔ میری بڑی خواہش ہے مسجد کچی ہو، نیچے پرانی چٹائی ہو، اللہ اکبر، اے سی لگا ہو یا نہ لگا ہو کوئی ضرورت نہیں۔ اب اے سی لگ گئے ہیں، اب پنکھے لگ گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہماری جو مسجد تھی نا، ہم چھوٹے چھوٹے حفظ کرتے تھے، تو رمضان میں نا زور کے بعد، اب تو بندہ ہی کون نظر آتا، زور سے لے کر افطاری تک مسجد بھری ہوتی تھی، نمازی آ کے لیٹتے تھے مسجد میں۔ ایک پنکھا ہوتا تھا، اس کو ایک رسہ ڈالا ہوا تھا، وہ اوپر لٹکایا جاتا تھا، تو میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا، مجھے کہتے تھے اوئے اب پھاڑا رسہ، پنکھا چل۔ اللہ، بڑا ایک ماحول تھا، بڑا ماحول تھا۔ چلے وانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، ذرا معاف کر دیں، یہ ایسا کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں، پلیز نہ کریں۔ وانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرضت علی اجور امتی، مجھ پہ پیش کیے گئے میری امت کے اجر، ثواب، حتی القضاۃ یخرجھا، حتی القضاء، تے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بھی پڑھ سکتے ہیں، حتی عطف بنا لے،
تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ جارہ بنا لے، یہاں تک کہ قضا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ تنکا، حتی القضاء کے آگے ذات تو بھی ٹھیک ہے، عاطفہ ہے، یخرج ہر راجل من المسجد، جس کو نکالتا ہے آدمی مسجد سے، مسجد کی صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے۔ وعرضت علیہ ذنوب امتی فلم اور مجھ پہ پیش کیے گئے میری امت کے گناہ، ارزبن فلم ارزبن اوہو کیا فلم ارا ذنبن اعظم اعظم من سورۃ من القرآن، اوئے نہیں دیکھا میں نے کوئی گناہ جو بہت بڑا ہو قرآن کی اس سورت سے، او آیتن یا قرآن کی اس آیت سے، اوتیہا رجل اوتیہا رجلن، پورا پڑھے نا، ثم ناسیہا، جس کو دیا گیا کوئی آدمی پھر اس نے اس کو بھلا دیا، پھر اس نے اس کو بلا دے۔ اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیں نا ذرا مجھے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ بندہ قرآن پڑھ کے حفظ کر کے یاد کر کے بلا دے، بھلا دے، بندہ قرآن حفظ کر کے، بلا دے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، خاص کر کے بچیاں اس کا خیال کریں، حافظ بنانا یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، آپ بچیوں کو ضرور حفظ کرائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، زندگی میں ان کی بڑی بڑی ان پر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ کئی شوہر بدبخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں پڑھنا، بس کر کے کام نہیں کرنے، وہ آپ کا ابا کرے گا۔ میں نے جب عائشہ کا میٹرک ہوا نا، میں نے کہا اس کو حفظ کرواتے ہیں، ذہین بچی ہے، کر جائے گی 1 سال کے اندر اندر۔ تو میرے بڑے بھائی ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، میں نے کہا شاہ جی میں آپ کی بیٹی کو حفظ کروانا چاہتا ہوں، کہنے لگے نہیں 2-4 پارے حفظ کروا لیں، پورا نہ حفظ کروائیں کہیں یہ بھول نہ جائے۔ تو پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، ترجمہ پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، ہاں اگر بچی اللہ کرے کو ایسا گھر مل جائے، ایسے سسرال کہ وہاں جا کے مدرسہ بنائے، حفظ کرائے، تو پھر تو ضرور حفظ کرائیں، لیکن کیا پتہ ہے آنے والے وقت کا کیا پتہ ہے، کچھ ایسے خامد بھی ہوتے ہیں جو نہیں پڑھنے دیتے، سسرال ساس نہیں پڑھنے دیتی، جی اسی طرح اس پر لے آندا سی گھر دے کام تھوڑے نے، نہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، حفظ کریں ضرور لیکن خیال سے کریں، خیال سے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن حفظ کیا اور بھلا دیا، اللہ اکبر، جب اللہ کی عدالت میں اللہ کے دربار میں آئے گا اس کی ایک سائیڈ نہیں ہوگی، اندر ایک پاسا ہی ماریا ہوئے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، روایت اس کو ترمذی نے اور ابو داود نے۔ وان بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بچی پڑھے، میرا طبیعت خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، عائشہ آپ ترجمہ کریں۔ اس کو میک پکڑا دیں، وان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم، خوشخبری دیجیے چلنے والوں کو اندھیرے میں، ظلم الی المساجد، ہاں مسجدوں کی طرف، اندھیروں میں چل کر جانے والوں کو
مسجدوں کی طرف بن نور التامی کس کی خوشخبری؟ کامل نور کی، مکمل نور کی، یوم القیامت قیامت کے دن۔ رواہ الترمذی و ابو داود ورواہ ابن ماجہ عن سہل بن سعد و انس رضی اللہ عنہما وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا رأیتم الرجل، جب دیکھو تم کسی آدمی کو، یتعہد المساجدہ، مسجدہ، ہاں مسجدہ، یتعہد المسجدہ کہ وہ نگرانی نگہبانی کر رہا ہے مسجد کی، نگہبانی کر رہے ہیں مسجد کی، فشہدوا لہ بالایمانی، تو تم اس گواہی کے دے دو اس کے لیے، ایمان کی گواہی دے دو۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یقول فرماتا ہے، انما یامر مساجد اللہ، بے شک وہی آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کی، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ بس ویڈیو بند کر دیں، مجھے لٹا دیں، نہیں پڑھا جا رہا، مجھے لٹا دیں، جلدی کریں۔